اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین وعلم التاویل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے گنجے سام کی ہم شکل کر دیا جائے گا، جس کے منہ کے دونوں کناروں پر زہریلا جاگ ہوگا، اور وہ سام قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا۔ پھر اس کے دونوں جبڑوں کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت 180 تلاوت فرمائی، جس میں فرمایا کہ جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ روش ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بلکہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے، اور جس چیز میں انہوں نے بخل کیا اس کا انہیں قیامت کے دن توق پہنایا جائے گا۔ یعنی کہ بروز قیامت وہ لوگ جو اللہ ہی کے فضل سے، اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جو نوافل فطرانہ یا صدقات عطا نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو انہی کا مال کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور یہ مال ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 7ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ مِنَ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف سے نازل کیا گیا، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑیں گے، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ یہاں پر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وفد کی طرف سے تلاوت سنی تو وہ رونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس نے حق کو پہچان لیا، اور اس کے دل پر ہیبت طاری ہوگی اور وہ ایمان لے آیا۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان لائے، ہمارے پاس آیا اور ہم متی ہو گئے کہ اللہ ہمارے ان نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ یعنی کہ جو وفد تھا وہ جب نجاشی کے دربار سے نکلا تو یہودیوں نے ان پر لعنت کی، تو اس کے جواب میں کہ ہم نے تو حق کو پہچان لیا تھا اور ہم نے حق پر ایمان لایا ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور وہ جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا، اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تمہیں تمہارے فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، بلکہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو۔ تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانے درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان 10 کو کپڑے دینا، یا ایک مملوک غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔ تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب قسم کھاؤ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم
شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت میں ایک تو پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ حلال چیزوں کو حرام قرار نہیں دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ قسمیں کھا لیں اور اپنی قسموں کو پورا نہ کر سکیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لوگ یا تو مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور وہ کھانا جو خود کھاتے ہیں، یعنی کہ جو گھر میں نارمل کھانا آپ لوگ جو کھاتے ہیں، اب یہ نہیں کہ اس سے کم یا اس سے بہت ہائی درجے کا، بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو مسکین 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے دینا، یا غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ کفارہ ہے قسم توڑنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے ناپاک طریقے شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تاکہ تم باز آ جاؤ۔ یعنی کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ جوا اور قسمت معلوم کرنا، شراب نوشی، یہ سب کام شیطانی عمل ہوتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازمی ہے۔ یعنی کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پریشانی نہ کرنے کا حکم تھا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے راہ پر چلتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کا یہی فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے دیے ہوئے قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن جو مانتا ہے وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبریاں ہیں، لیکن جو نہیں مانتا تو صرف کام پہنچانا ہے۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ ڈریں اور نیکیاں کریں، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کو پہچان کرا دے جو اس نے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ آزمائش جو ہے وہ شرط اول ہے تاکہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ واضح ہو جائے، پھر ان پر ممانعت کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ پورا نہ اترے، یعنی کہ اس امتحان میں نہ اترے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود برتائی ہیں اس سے پار کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں سے اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اس طرح کا وہ جانور دیت جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں، یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو، یا چند مسکینوں کو کھانا یا کفارہ دے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے پہلے جو کچھ گزرا اسے معاف فرمایا، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس کا انتقام لے گا۔ اللہ غالب، حکمت والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی کہ جو غلطی پہلے ہو چکی سرزد شکار کے معاملے میں یا حالت احرام میں شکار کرنے کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ جب حکم سننے کے بعد بھی اگر وہ کریں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا مزہ ضرور چکھیں گے، لیکن جو باز آ جائے گا تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر حالت احرام والوں کے لیے دریا کا شکار، یعنی کہ سمندر کا جو شکار ہے، مچھلی کا شکار ہے، وہ
حلال کر دیا گیا، جبکہ خشکی کا جو شکار ہے وہ حالت حرام میں وہ حرام کر دیا گیا۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی طرف لے جائے جانے والے جانور اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں حج کی قربانی والے یعنی کہ نشانی لٹکا ہو، یعنی کہ پٹا وغیرہ لگا ہو، جو حج کے لیے قربانی کے لیے جا رہے ہوں، ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور اس لیے ہے کہ تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ جانتا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یقین کر لو اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب ان اللہ غفور الرحیم، جان رکھو کہ سخت عذاب دینے والا بھی اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ معاف ان کو کرے گا جو دنیا میں ہی بخشش اور ہدایت پر آ جائیں گے۔ رسولوں پر صرف تبلیغ لازم ہے، اللہ جانتا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تم فرما دو کہ جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو، تو تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے تو عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یعنی کہ گندا اور پاکیزہ، دیکھیں صاف اور پاک جو ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کہ وہ لوگ جو کہ فسق کے کاموں میں ہیں، جو گناہوں کے کاموں میں ہیں اور گناہوں میں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی بہت خوبصورت جی رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کی کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے گناہ ان کی تمہیں زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ لوگ کیونکہ گندے اور صاف چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں اور تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان پر اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ نزول وحی کے زمانے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جن چیزوں کے متعلق ممانت نہیں ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ نہ پوچھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ پوچھنے والا چیزیں حرام قرار دے دی جائیں، نیز بے مقصد ایسے سوالات نہ کرو ان کا جواب دینا۔ یعنی کہ دیکھیں جیسے بنی اسرائیل تھا، بنی اسرائیل میں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل نے گائے کے متعلق حکم آیا تھا، اللہ کا حکم تھا کہ گائے ذبح کرنی ہے، لیکن وہ کثرت سوال کی وجہ سے ایک گائے جس سے صرف اللہ نے حکم یہ فرمایا تھا کہ گائے ذبح کرنی ہے تو وہ کوئی بھی گائے ہو سکتی تھی، لیکن سوال کی کثرت اور بے جا کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہی گائے مشکل بنا دی۔ تو اس لیے فرمایا کہ نزول وحی کے وقت جب زیادہ کثرت کے سوال ہوں گے تو دین مشکل ہوتا جائے گا۔ بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے اس اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا، پھر ان کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ اللہ نے بحرہ اور سائبان اور وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف اور رسولوں کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا، اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے اور نہ انہیں ہدایت ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہیں گے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہیں کہا جاتا ہے کہ حق اور سچ کو پہچانیں اور دین میں بہتر طریقے سے اپنی اصلاح کریں اور اپنی چیزوں کو بہتر کریں، تو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اپنے والدین سے یا دادا یا نانی سے ہم نے تو یہی سیکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں کبھی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والے تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو تم کرتے تھے، یعنی کہ تمام اعمال سامنے آ جائیں گے۔ اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہارے آپس کی گواہی دینے والے تم میں دو معتبر شخص ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ جائے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے
اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، تو ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گنہگار ہوں گے۔ یعنی کہ گواہوں کا حکم ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آئے، یعنی کہ بیماری آئی ہو اور اسے پتہ ہو کہ اس کے بعد اس کے لیے جینا مشکل ہے، زندگی مشکل ہے، تو اسے چاہیے کہ وصیت کر لے اور گواہان کی موجودگی میں کر لے، یا پھر اگر سفر میں اور ایسے جہاں پہ رشتہ دار نہ ہو تو کسی غیر کو بھی گواہی کے طور پر آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ کہ جو قسمیں کھائیں اور وہ مال آپس میں جھوٹے طریقے سے آپس میں نہ تقسیم کر لیں۔ یہاں پر جو آیت میں نماز کا حکم ہے وہ نماز عصر کی، یعنی کہ عصر کی نماز سے مراد ہے۔ پھر اگر اس بات سے اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ گواہی میں جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہوئے، تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبا دیا گیا میت کے زیادہ قریب 2 آدمی قسم کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی، یعنی ہماری قسم ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، اور اگر ایسا کریں تو وہ بھی اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے۔ یعنی کہ وصیت کے گواہوں کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو جو کہ غیروں میں سے تھا اور یا اپنوں سے بھی ہو، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ میت کے ورثہ میں سے 2 آدمی قسم کھا کر کہیں کہ یہ دونوں امین جھوٹے ہیں، ہماری گواہی یعنی قسم ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے، ہم حد سے نہیں بڑھیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ظالم ہوں گے، یعنی کہ اس وقت جب میت کے جو وارث ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جب اس کے گواہان جھوٹ بولیں، تو اگر ان کو سمجھ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اس کی زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کریں، یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کو وارث کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر فرمائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کیا کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تم ہی سب غیبوں کو جاننے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غیب کے علم کو جانتا ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ کے اذن سے جو بھی ملتا ہے، یعنی کہ غیب کا علم ہو یا کوئی بھی معجزات ہوں، وہ اللہ ہی کے اذن سے آتے ہیں۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کرو جبکہ میں نے تمہیں پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریضوں کو شفا دیتا تھا، جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، تو جب بھی میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، یعنی کہ مردہ کو زندہ کر دینا، بیمار کو شفا دے دینا، تو یہ معجزات اللہ ہی کے اذن سے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے تھا۔ اور جیسے پنگوڑے میں کچھ دن کے بچے نے یا ایک دن کے بچے نے لوگوں سے، بڑے لوگوں سے اپنی والدہ کے حق میں گواہی کے لیے کلام کیا، تو یہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے تھا۔ تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں، ہم مسلمان ہیں۔ یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا ہم پر آسمانوں سے ایک دسترخوان اتار دے، یعنی کہ من و سلوہ؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان لاتے ہو۔ حواریوں نے کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہماری آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، ہمیں رزق عطا فرما، تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔
اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا کہ سارے جہانوں میں کسی کو نہ دیا. یعنی کہ جو نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ نے وہ قبول فرمائی، لیکن جو اس کے بعد بھی گناہ اور نہ مانے تو اس کے لیے فرما دیا کہ وہ عذاب دوں گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہو. پھر جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے ایسی بات کہی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی، تو جانتا ہے میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے. بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، لیکن نبیوں کو اللہ کے حکم سے جتنا علم ہے اس سے زیادہ انہیں معلوم نہیں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے، اور ان پر مطلع رہا جب تک میں نے رہا. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگہبان رکھتا ہے، یعنی کہ نگاہ رکھتا ہے، تو ہر چیز پر قدرت کرے. یعنی کہ جب تک مجھے تو نے رکھا تب تک میں ان کے دیکھتا رہا اور ان کی ہدایت کا سامان کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اب تو ہی نگہبان ہے. اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. اللہ نے فرمایا یہ قیامت کے وہ دن ہیں جس میں سچوں کو اس کے سچ کا نفع دے گا، اور اس کے لیے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، یہی بڑی کامیابی ہے. آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ ہماری سورۃ المائدہ کمپلیٹ ہوگی. سورۃ الانعام. سورۃ الانعام کے معنی چوپاہے کے ہیں. اس سورت میں چوپاہوں کے متعلق حالت حرمت کے اکثر اور بیشتر احکامات بیان کیے گئے ہیں. نیز مشرکین کی جہالتوں اور بتوں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر قتل کرنے یعنی کہ چڑھانے اور مشرکانہ عقائد بیان کیے گئے ہیں. اس سورت کا نام سورہ انعام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں یعنی کہ شرک کرتے ہیں. جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کیا پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا اور ایک مقرر مدت ہی کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو. وہی اللہ آسمان اور زمین میں لائق عبادت ہے. وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہری بات کو جانتا ہے، وہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں. تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو عنقریب ان کے پاس ان کی خبر آنے والی ہے جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی جو تمہیں نہیں دی. ہم نے ان پر موسلادھار بارشیں بھیجی اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور اس کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی. اگر ہم کاغذ میں سے کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے پھر یہ اسے چھو لیتے تب بھی کافر کہہ دیتے یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی کہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے سامنے حقیقت کی کوئی بھی بات لے آئے اور ان کے سامنے ثبوت کے طور پر کچھ بھی لے آئے، لیکن یہ حق کو ماننے والے کبھی بھی نہیں ہیں، حالانکہ ان پر بے شمار انعامات اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اور کافروں نے کہا ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے تو بھی اسے
مر مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس پر اب پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک یہ بات کہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ اگر اللہ نے اپنا پیغام بھیجنا تھا تو ایک فرشتے کو ہی بھیج دیتے، فرشتے کو اتارتے، ایک عام انسان کی صورت میں اپنے پیغمبر کو کیوں بھیجا ہے؟ تو انہیں فرشتے کی ضرورت۔ تو ایک بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صورت میں کسی پیغمبر کو بھیجتا کہ یہ فرشتہ ہے اور پیغمبر ہے، تو لوگ اس کی تعظیم میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے، اور اگر کسی جن کو بھیجتا تو جن جو ہے وہ سے لوگ ڈر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہی شکل میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک تو عملی طور پر ان سے اپنی زندگی کی مختلف چیزوں کو سیکھیں اور سمجھیں اور ان کی باتوں کو پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر رہنمائی کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اے حبیب بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو وہ ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پر ان کا مذاق ہی اتارا گیا۔ تو تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تم فرماؤ کس کا؟ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، فرما دو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ دی ہے، بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے جانوں کو نقصان میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم فرما دو کیا کسی اور کو اس اللہ کے سوا ولی بنا لو، اور جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کھلاتا اور خود کھلانے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اللہ نے رحم فرمایا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جس پر رحم کر دے گا، جس کے عمل اس قابل ہوں گے، جس نے شرک نہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ هو القاہر الفوق عبادہ وهو الحکیم الخبیر، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ تم فرما دو سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرما دو کہ میری اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف سے اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ اس میں کے ذریعے تمہاری اور جن کا یہ کہنے انہیں ڈراؤ۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم فرما دو کہ میں یہ گواہی تو نہیں دیتا، تم فرما دو کہ وہ تو ایک معبود ہے، اور میں ان سے بیزار ہوں جنہوں نے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، یعنی کہ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی کہ جو راہب تھے، جو بڑے علماء تھے تورات اور زبور انجیل کے، تو ان لوگوں تورات میں اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان اور ان کے معجزات کا ذکر تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نازل فرمائے ہیں، لیکن وہ لوگ حق کو چھپا رہے تھے، جس کی وجہ سے اور وہ ایمان کو چھپا رہے تھے اور اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے تھے۔ یہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیات کو جھٹلائے، یعنی کہ آیات کو جھٹلانا ظلم کرنا ہے، بے شک اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ جس دن ہم سب کو اٹھائیں پھر مشرکوں سے کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہوں نے خدا کا شریک گمان کیا، یعنی کہ پھر اس وقت کہا جائے گا کہ جن کے ساتھ تم شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ ان کو بلاؤ اور وہ تمہارے لیے کوئی نجات کا ذریعہ بنے۔ پھر ان کے اس کے سوا کوئی معذرت نہ ہوگی کہ کہیں گے ہم اپنے رب اللہ کی قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ اے حبیب دیکھو اپنے اوپر اور انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا اور ان سے غالب ہو گئے وہ باتیں جن کا یہ بہتان باندھتے تھے۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہارے حق طرف
کان لگائے سنتا ہے اور ہم ان کے دلوں پر غلاف کر دیتے ہیں۔ اس کو نہ سمجھو کہ ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، یعنی کہ ان کو نہ سمجھیں گے، یہ سمجھ نہیں سکیں گے کیونکہ ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور اگر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے تو پھر یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہم اپنے رب کی آیت نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ یعنی کہ جس وقت بروز قیامت جب ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے تو اس وقت یہ لوگ پکار اٹھیں گے کہ اب ہمیں ایک بار واپس بھیجا جائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر کے، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ جو عمل دنیا میں کر رہے ہیں، جو آپ ابھی کر رہے ہیں، جس حق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو سننے اور ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور اپنی ہی ایک دنیا بسائے ہوئے ہیں، تو قیامت کے دن آپ کو یہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی اور اللہ کے عذاب سے نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں، بلکہ پہلے جو یہ چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا، بے شک ضرور جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تم زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اگر تم دیکھو جب ان کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے تو وہ فرما دیں گے کہ کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی کہ دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس لیے جو دل کرتا ہے، جو آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو وہ گزار لیں۔ یعنی کہ کافروں کا عقیدہ ہے نا کہ دنیا میں ہی اس کے مرنے کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب مرنے کے بعد کوئی اٹھائے نہیں پائے گا، اور ہم اسی عقیدے کے تحت وہ اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ان کی جو غفلت میں جی رہے ہیں تو یہ اسی دنیا میں ہے، اس کے بعد ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے مانگنے میں کوتاہی کی اور اپنے گناہوں کی بوجھ اپنے پیٹھ پر لاتے ہوئے آگے، خبردار وہ کتنا بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے۔ بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہترین ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظلم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کر کے۔ آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلایا جانے والے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، بے شک تمہارے پاس رسولوں کی خبر آ چکی ہے، اور اگر ان کا منہ پھیرنا آپ پر شاک گزرتا ہے تو تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں سے کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اٹھا دیتا۔ اے سننے والے ہرگز بے خبر نہ بن۔ صرف وہی لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا، پھر اس کی طرف انہیں لٹایا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَاتًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ اور کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تو تم فرما دو بے شک اللہ کسی نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اور زمین میں چلنے والوں کوئی جاندار نہیں، اور نہ ہی اپنے اوپر پرندوں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ، مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے ان کتابوں میں سے کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی،
پھر یہ اپنے رب کی طرف سے اٹھائے جائیں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور بہرے اور گونگے ہیں، اندھے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راستہ دکھاتا ہے۔ تم فرما دو بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا تم پر قیامت آ جائے گی؟ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یعنی کہ جس وقت آج دنیا میں تم کسی کو پکار رہے ہو، جب تم پر کوئی قیامت آئے گی تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اس وقت تو جب مشکل وقت آتی ہے تو اس وقت اللہ کا ہی نام منہ سے نکلتا ہے، تو کیا اس وقت تمہارے منہ سے کسی اور کا نام نکلے گا؟ بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے اگر اللہ چاہے تو وہ مصیبت ہٹا دے، اور جس کی طرف تمہیں اسے پکارو گے تو تم شریکوں کو بھول جاؤ گے، یعنی کہ اس وقت تمہیں جب شریک جو جن کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے ان کو تم لوگ بھول جاؤ گے۔ بے شک ہم نے تم پر پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں۔ تو کیوں ایسا ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان ان کے مال ان کے آراستہ کر دیے تھے، یعنی کہ اللہ کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ ان کے دل نہیں مان رہے، کیونکہ ان کے دل پر شیطان نے غلبہ تھا۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس وہ مایوس ہو گئے، پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تم فرما دو اے لوگو بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ اگر تم پر اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا؟ ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہوتے ہیں، تو جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ ایمان لائے اور اگر اس غلطی کے بعد وہ اپنے آپ پر کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشارت دیتا ہے کہ اسے غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان پر ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا، اے حبیب تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرما دو کیا اندھا دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی علم آتا ہے وہ اللہ کی وحی کے ذریعے آتا ہے، اور میں وہی کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہنے کو کہتا ہے، یعنی کہ میسنجر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہی سنانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ اپنے پاس سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں نہ کوئی سفارشی، انہیں اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہوں گے، یعنی کہ کوئی سفارش کوئی بھی چیز اس وقت کام نہیں آئے گی سوائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور پرہیزگار ہی کامیاب ہیں۔ ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح اور شام اپنے رب کی اس رضا چاہنے کے لیے پکارتے ہیں، اور ان پر ان کے حساب سے کچھ نہیں ہے، اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں ہے، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ اور یوں ہی ہم نے ان کے بعض کو دوسروں کے ذریعے آزمائش اور یہ کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان سے اللہ نے احسان کیا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام ہو، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमत, तुम्हारे रब ने अपने ज़िम्मे करम पर रहमत लाज़िम फरमा दी। तुम में से जो कोई नादानी से कोई बुराई करे तो इसके बाद तौबा करे और अपनी इस्लाह करे तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी कि अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है जो तौबा कर लेते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, और इस तरह हम आयात को मुफस्सल बयान फरमाते हैं और इसलिए कि मुजरमों का रास्ता वाज़िया हो जाए। तुम फरमाओ मुझे मना किया गया है कि मैं इसकी इबादत करूं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। तुम फरमाओ मैं तुम्हारी ख्वाहिशों पर नहीं चलता, अगर यूं होता तो मैं भटक जाता और हदायत याफ्ता लोगों से ना होता। तुम फरमाओ मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूं और तुमने इसे जुठलाया। जिस अजाब के आने के तुम जल्दी मचा रहे हो वो मेरे पास नहीं, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का है, वो हक बयान फरमाता है और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम फरमाओ कि अगर वो अजाब मेरे पास होता जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान मामला ख़त्म हो चुका होता और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। अब यहाँ पर एक बात और वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को उसके अजाब गुनाह के सबब एकदम से पकड़ नहीं करता। अल्लाह ताला एक वक्त मुकर्रर तक उसको मोहलत देता है कि आप गुनाह करो या उसके अहकामात की पैरवी नहीं करोगे तो अल्लाह ताला हदायत के सिलसिले मुकम्मल करता है, इस्लाह के सिलसिले मुकम्मल करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो नहीं मानेगा तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और गैब की कुंजियाँ इसी के पास हैं और इनको सिर्फ वही जानता है जो कुछ खुशकी और तरी में है, वो सब जानता है। कोई पता नहीं गिरता, ना ही ज़मीन की तारीकियों में कोई दाना है मगर वो इन सब को जानता है और कोई तर चीज़ नहीं और ना खुश्क चीज़ मगर वो एक रोशन किताब है। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई ऐसी पत्ता नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अल्लाह की दस्तरस में नहीं। यानी कि अगर ज़मीन पर एक पत्ता भी गिरता है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से गिरता है, या ज़मीन के नीचे जो कुछ भी होता है वो भी अल्लाह के हुक्म से होता है। और वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है, यानी कि हालत नींद में, और जो तुम दिन में कमाते हो इसे जानता है, फिर तुम्हें दिन के वक्त उठाता है ताकि मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाए, फिर इसकी तरफ लौटा दिया जाए, फिर वो बता देगा जो तुम करते थे। और वही अपने बंदों पर गालिब है और वो तुम पर निगहबान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी पर को मौत आती है तो हमारे फरिश्ते इसकी रूह कब्ज़ कर देते हैं और वो कोई कोताही नहीं करने वाला। फिर इन्हें अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा जो इनका मालिक हकीकी है। सुन लो, इसका हुक्म है, वो जल्द हिसाब लेने वाला है। तुम फरमाओ वो कौन है जो तुम्हें खुशकी और समंदर की होलनाकियों से निजात देता है। तुम इसे गिड़गिड़ा कर और पोशीदा तौर पर पुकारते हो और तुम कहते हो कि अगर वो तुम्हें इससे निजात दे दे तो हम ज़रूर शुक्रगुजारों में से हो जाएंगे। तुम फरमाओ अल्लाह तुम्हें इनके होलनाकियों से और इनकी हर बेचैनी से निजात देता है, फिर भी तुम शिर्क करते हो। तुम फरमाओ वही इस पर कादिर है और तुम पर, तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे कदमों के नीचे अजाब भेजता है, यानी कि कुदरत अल्लाह ही की है। मुख्तलिफ गिरोह बनाकर आपस में लड़ा दिए और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई का मजा चखा दिए। देखो हम किस तरह बार बार आयात को खोलकर बयान करते हैं, वो लोग समझ जाएं। और तुम्हारी कौम ने इसको जुटलाया, हालांकि यही हक है। तुम फरमा दो कि तुम पर निगहबान नहीं हूँ। हर खबर के लिए एक मुकर्रर वक्त है, यानी कि एक मुकर्रर मुद्दत है, अनकरीब तुम जान लोगे। और ऐ सुनने वालों, जब तुमसे इन्हें देखो जो हमारी आयात को बेखुदा, यानी कि आयात में बेखुदा गुफ्तगू करते हैं, तो इनसे मुंह फेर लो जब तक कि वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाए। और अगर शैतान तुम्हें भुला बैठे तो याद आने के बाद जालिमों के पास ना बैठना। वमा अलल्लज़ीना यत्तकून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलकिन ज़िक्र लअल्लकुम यत्तकून। और परहेज़गारों पर गवाही के हिसाब से कुछ नहीं लेकिन नसीहत करना है ताकि वो बचे।
اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، جنہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کے وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی سفارشی ہوگا، اور اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دیں تو اس نے نہ لیے جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے ان کے کفر کی سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے، یعنی کہ انسان کے عمل ہی اس کو بچا سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مال، کوئی دولت، کوئی پیسہ آپ کو اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور وہی اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ کس کو بخشنا ہے اور کس کو نہیں بخشنا اور اس کو عذاب دینا ہے۔ تم فرما دو کیا ہم نے اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ نے ہماری ہدایت دے دی؟ اس شخص کی طرف الٹے پاؤں پھر جائیں جسے شیطانوں نے زمین میں رستہ بھلا دیا، وہ حیران ہے، اس کے ساتھی اسے رستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور ادھر آؤ۔ تم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں، اور جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان اور زمین بنائے، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن اس کی سلطنت پر وہ ہر چھپی اور ظاہری کو جاننے والا ہے، وہی حکمت والا اور خبردار ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو جا اور قیامت بھی اس کے حکم سے آئے گی تو وہی سب ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی کہ ابراہیم اپنے والد سے بھی آزر جو ان کے والد ہیں انہیں بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے جو احکام ہیں، اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خدا بنائیں گے تو آپ کو آگ سے کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی گمراہی سے بچا نہیں سکے گا۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا اچھایا اور ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ جب آپ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حالانکہ وہ بت پرست کے گھر پیدا ہوئے، لیکن کیونکہ وہ حق اور سچ کی تلاش میں تھے تو پہلے تو انہوں نے ارد گرد کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی کہ رب کہاں ہے اور کس طرح ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میں اپنا رب کہتا ہوں۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہوتا، یعنی کہ اگر مجھے گمراہ ہوتا اور ایسے ہی دیکھے بھی یقین کر لیتا تو میں بھی چاند پر ہی ایمان لے آتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان کے جھگڑنے لگی، اور ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا ہے اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ البتہ
یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے میرے علم کا ہر چیز کو محیط ہے، اور تم کیا نصیحت نہیں جانتے؟ میں تمہارے شریکوں میں سے کیوں ڈروں، یعنی کہ جن شریکوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو ان سے میں کیوں ڈروں؟ اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری، اور تم دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ اور وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان اور یہی ہدایت پر ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَةً مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ ہماری مضبوط دلیل ہے، اور ہم اس نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک اللہ رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی۔ ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ الیاس کو ہدایت یافتہ، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط ہدایت دی، ہم نے ان سب کو تمام جہانوں پر فضیلت عطائی، یعنی کہ تمام انبیاء اللہ ہی کی ہدایت کے ذریعے ہی دنیا میں آئے اور ان کو تمام انسانوں پر فضیلت دی گئی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ان کے باپ دادا اور ان کے اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا، ہم نے انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کی ہدایت وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہی وہ بس ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے قرآن یعنی کہ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، یعنی کہ مختلف انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر اپنے صحیفے یا کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ کوئی پیغمبر اس طرح بغیر ہدایت کے نہیں آئے۔ اگر کفار ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے یہی قوم مقرر کر رکھی ہے کہ جو چیز ان کا انکار کرنے والی ہے، یعنی کہ اگر وہ انکار کریں گے تو وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کی ہدایت، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تم فرماؤ میں ان پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ صرف سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہیں۔ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی، تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے؟ نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کے لیے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور کچھ چھپا لیتے ہو۔ تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تم کو معلوم نہ تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، تم کہو پھر اللہ نے ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دیا۔ یہ برکت والی کتاب جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن پاک، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس لیے اتاری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں، یعنی کہ مکہ مدینہ اور اس کے ارد گرد والوں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہیں میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی، اور جو کہے کہ میں نے بھی ایسا اتار دوں، یعنی کہ کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں بھی ایسا اتار دوں جیسے اللہ نے اتارا، تو اگر تم کہو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا مزہ یعنی کہ عذاب دیا جائے گا، تو ان کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے ہو
اس کی آیتوں پہ تکبر کرتے ہو، بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہارے پہلے مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم اپنے پیچھے وہ کچھ یعنی کہ وہ مال اور متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا۔ آج ہم تمہارے اعمال یعنی کہ تمہارے جو مال ہیں ان سفارشوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ چیزیں دیکھیں گے جو تمہارے اعمال ہیں جنہیں تم گمان کرتے ہو کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہوگی اور تم نے وہ غالب ہوگے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو اکیلا آنے سے مراد ہے یعنی کہ پیدائش انسان کی اکیلی ہوتی ہے، اسی طرح انسان نے اکیلے ہی جانا ہے جب وہ کچھ لے کر نہیں آتا سوائے اس کے لیے جو لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جو اس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی وہی لے کر جانی ہے، تو پھر اس وقت مزہ چکھیں گے، وہ جزا کا حقدار ہے کہ سزا کا حقدار ہے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیننے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے کہ تم کہاں پھرتے جاتے ہو، یعنی کہ اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کے ذریعے بنائے۔ یہ زبردست علم والے کے لیے مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، یعنی کہ چاند اور سورج ایک خاص چیز کے یعنی کہ آپ کے پابندی کے لیے، وقت کے لیے بنے، یعنی کہ یہ ہر چیز کائنات کی ہر چیز انسان کی ہدایت اور اس کے لیے ایک خاص نعمت کے طور پر اتاری گی۔ اب یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم کی طرف راغب ہیں یا علم والے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے اور تم ان کے ذریعے خشکی اور زمین کی تاریکیوں میں رستے پاؤ، یعنی کہ یہ ستاروں بے مقصد نہیں ہے، یہ رستے بتاتے ہیں۔ بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلے، اب تو جدید دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، لیکن پہلے لوگ ان ستاروں کی مدد سے رستوں کا تعین کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اس بات کا واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ اور کہیں امانت رکھ جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے جس سمجھنے والے کے لیے نشانیاں، یعنی کہ جو سمجھ جائے تو ان کے لیے بہترین نشانیاں ہیں۔ پھر ہم نے اس کے ذریعے اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس میں سے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالے، یعنی کہ فصلیں وغیرہ، اور کھجور کی ابتدائی گچھے شگوفوں سے یعنی کہ کھجور کے خوشے جو ہوتے ہیں نکالے، اور پھلوں کی کثرت لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالے جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، جب وہ پھل دیں، بے شک ان میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں، یعنی کہ یہ تمام نشانیاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قدرت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، یہ اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جنوں کی وجہ سے، حالانکہ اللہ نے ان کو جنوں کی پیدا کیا، اور لوگوں نے اللہ کے ساتھ جہالت اور بیٹے اور بیٹیاں گڑ لی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ ان کے بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ اور بغیر کسی نمونے کے آسمان اور زمین کا پیدا بنانے والا ہے، اور اس کے لیے اولاد کیسی ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ اللہ تو بغیر کسی چیز کے، یعنی کہ خدا کی تمام تخلیق کرنے والا، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، تو وہ ان چیزوں سے پاک ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے، اور تم اس کی عبادت کرو، اور ہر چیز پر وہ نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔
آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ تمہیں تمام آنکھوں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا اور خبردار ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں، اور جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، اور جو دیکھنے سے اندھا رہا تو یہ بھی اسی پر ہے اور تم نگہبان ہے۔ یعنی کہ جو ان ساری باتوں کو، یعنی کہ کھجوروں اور انگور اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نعمتوں کا ذکر کیا، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سمجھیں کہ تمام چیزیں اللہ ہی کے اذن سے آئی، اللہ کے حکم سے تمام نعمتیں انسانوں کو ملتی ہیں اور وہ تخلیق ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے نشانی ہے جو کہ اس حقیقت کو سمجھیں، جو قرآن کی ان آیات پر ایمان لے آئیں تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہم اس طرح بار بار آیات بیان کرتے ہیں اور ان کے اس لیے تاکہ کافر بول اٹھیں کہ تم سے پڑھ لیا، اور اس لیے تاکہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں۔ تم اسی وہی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ لا الہ الا واعرض عن المشرکین، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ پر نگہبان بنایا۔ اب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ یا نہیں۔ انسان کے ہاتھ میں اس کا جو فیصلہ ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، اور انہیں برا بھلا نہ کہو جنہوں نے وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، یعنی کہ جن کے اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ جو عبادت جن کی کرتے ہیں، تو انہیں بھی حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی برائی نہ بیان کی جائے، ان کو برا بھلا یا ان کو گالم گلوچ نہ کی جائے، جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بھی بے ادبی کریں گے، جو یوں ہی ہم ہر امت کو کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیں گے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا اور وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی کسی کے خدا کی یا کسی کے کوئی جس کا عقیدہ ہے اس کو غلط نہ کہے یا اس کی برائی یا اس کو گالم گلوچ نہ کرے، ورنہ وہ اللہ کی شان میں کریں گے۔ اور انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی، اور اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے تو وہ ایمان کی صفت یہ ہے، ایمان کی ضرورت ہی ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لائیں، لیکن جب وہ دیکھ کر ایمان لانا تو اس کا مطلب وہ ایمان ہی نہیں لانے والے۔ اور یہ ہم ان کے دلوں میں ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہمارے 7واں پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اللہ کے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے ہمارے لیے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو مجھے استقامت عطا فرمائے، میرے والد محترم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے لیے اور میرے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔